العظیم صدق رسول نبی الامین الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ تمام لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تشریف فرمائیں، اور آج جو حالات آپ کے سامنے ہیں، کسی کا زور بازو، کسی کی زبان، کسی کا پیسہ کسی ایک کے لیے کام آ رہا، اور کسی کا زور بازو، کسی کا پیسہ، کسی کی برادری، کسی کی جان کسی اور دنیا دار کے کام آ رہی۔ لیکن کتنے خوش قسمت ہیں ہم لبیک والے میں اور آپ کہ ہمارا تن من دھن، ہماری برادریاں، ہمارا پیسہ، ہمارا زور بازو اگر آج کام آ رہا تو وہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کام آ رہا۔ تو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ اور یہ جذبے کس طرح ہیں؟ آخر ایک کو ذرا سے کم کریں۔ آج بہت سے لوگ اس بات پہ پریشان ہیں کہ آخر ہم بھی انسان ہیں، ہمارے بھی ماں باپ ہیں، ہمارے بھی بیوی بچے ہیں، اور جیل تھانے کے اندر کوئی جانے کا ہمیں بھی شوق نہیں۔ اس کے بعد پرچے بھی ہیں، ہتھکڑیاں بھی ہیں، جیل بھی ہیں، تھانے بھی ہیں، گھسیٹا بھی گیا، 6 سال تو ہمیں ہوگی قریب جیلیں کاٹتے ہوئے۔ تو اب آخر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ نہ لبیک کو گرا سکے، نہ ان کو جھکا سکے، نہ ان کے قدم ڈگمگا سکے، نہ ان کے جو ایمان کی حرارت تھی نہ یہ اس کو سرد کر سکے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ نام محمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اوپر حضور کے غلام اپنی گردنیں کٹوانا اپنے لیے سعادت بھی سمجھیں گے اور اس کو فخر بھی سمجھیں گے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اور اس کی وجہ بھی خود آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ صحابہ کی مجلس جو ہے وہ سجی بھی ہے، اور اس مقام پر آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے ان امتیوں سے بڑا پیار ہے۔ صحابہ بھی عش کر اٹھے، تعجب میں آ گیا، عرض کی یا رسول اللہ بیٹھے آپ کے سامنے ہم، تو یہ آخر کلام کن سے ہے؟ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے ان امتیوں سے بڑا پیار ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے امتی ہیں؟ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے وہ امتی ہیں کہ جنہوں نے جمال مصطفیٰ دیکھا نہیں ہوگا۔ اب یہ بن دیکھے سودے ہیں، حضرت امیر المجاہدین فرماندے سن کہ بن دیکھے سودے اور ہی ہوتے ہیں، اور جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے۔ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ان امتیوں سے بڑا پیار جنہوں نے مجھ محمد عربی کا چمکتا و دعات چہرہ دیکھا نہیں ہوگا، جمال مصطفیٰ دیکھا نہیں ہوگا۔ تو پھر یا رسول اللہ پیار کی وجہ کیا؟ آقا و مولا نے فرمایا کہ بن دیکھے وہ اپنا جان مال تن من دھن حتیٰ کہ اپنی زندگی کی کمائی ہوئی ایک ایک جمع پونجی وہ مجھ محمد عربی کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ مجھ محمد عربی کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اب سب کچھ تو دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ صحابہ نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ پھر ان کو ملے گا کیا؟ بدلے میں ان کی خواہش کیا ہوگی اور ان کی امید کیا ہوگی؟ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اپنے ماں باپ بھی بلا بیٹھیں گے۔ دیکھا نہیں ہوگا مجھے لیکن وہ اپنے ماں باپ بھی بلا بیٹھیں گے۔ آگے آقا و مولا نے فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ اپنے پوری زندگی کی جمع پونجی اپنا مال و متاع بھی نچھاور کر دیں گے۔ آخر میں حضور نے فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ اپنی جان بھی نچھاور کر دیں گے، لیکن بدلے میں ہر میرے امتی کی یہ امید اور یہ خواہش ہوگی کہ بدلے میں ہمیں آقا و مولا کی ایک جھلک نصیب ہو جائے۔ بدلے میں ہمیں آقا و مولا کی ایک جھلک جون سی ہے وہ نصیب ہو جائے۔ اب آپ بیٹھے بتائیں جی، آقا و مولا کے دین کی آج بھی وہی برکتیں ہیں، اور آج بھی دین کی حرارت، دین کی برکات ختم نہیں ہوئی۔ آج اگر تانوں ایک گل کیتی جائے کہ جناب آج رات کو آپ کو آقا و مولا کی زیارت ہوگی،
اور بدلے میں آپ اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی جو ہے وہ نچھاور کر دیں دین کے لیے، تو پھر بتاؤ ادھر بیٹھے ہی بیٹھے ہم لوگ اپنی جیبیں نہیں خالی کر دیں گے؟ تو باقی اپنی زندگی کا سرمایہ ہم نے وہ بھی لٹا دینا کہ بدلہ میں آقا و مولا حضور علیہ السلام کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ سب کچھ کریں گے، اپنے ماں باپ بھلا بیٹھیں گے، برادریاں چھوڑ بیٹھیں گے، اپنی زندگی کی ایک ایک جمع پونجی وہ بھی دے دیں گے، حتیٰ کہ وہ اپنی جان بھی نچھاور کر دیں گے، اس امید کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ بدلے میں آقا و مولا حضور علیہ السلام کی ہمیں زیارت ہو جائے۔ اب جو لوگ یہ بات کہتے ہیں یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کو دیوار کی دوسری طرف کا نہیں پتا، کلام جو ہے یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بدلے میں مجھ محمد عربی کو ان کی زیارت کی ایک جھلک نصیب ہو جائے۔ اب بتاؤ کہ اگر صدیاں گزر جانے کے بعد آج ملک پاکستان میں انسان جان دے آقا و مولا کے لیے، قربانی دے آقا و مولا حضور علیہ السلام کے لیے، تو پھر آقا و مولا حضور علیہ السلام کو مدینہ پاک کے اندر خبر ہوگی تو آقا و مولا مدینہ سے آ کے آپ کو زیارت کرائیں گے نا جی۔ یہ تو اس کا مطلب اب یہ نظارہ ہم نے خود دیکھا جی، بسم اللہ چلو۔ اب یہ نظارہ اور یہ چیزیں ہم نے خود دیکھی۔ لوگ کہتے ہیں جناب ہمیں لبیک والوں کو لانگ مارچ میں دھرنوں میں جا کے کیا ملتا ہے؟ گولیاں بھی ہیں، شیل بھی ہے، ہتھکڑی بھی ہے، ڈنڈے بھی ہیں، زمستم کے پہاڑ بھی ہیں، تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو ہمیں یہ ملتا ہے جی سنو، اب صادقی کا میدان لگا۔ اب جتنے بھی تحفظ ناموس رسالت لانگ مارچ میں ہے، جو لانگ مارچ لاہور سے چلا، وزیر آباد میں اختتام پذیر ہوا، اب وہ سارے حضور کے غلام ماں باپ کو تو چھوڑ آئے، باپ دادا کا وطن چھوڑ آئے، اٹک کو چھوڑا، فتح جنگ کو چھوڑا، گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا۔ اب جب تحفظ ناموس رسالت مارچ کے اندر آئے، آگے سے ظالموں کی طرف سے کلاشنکوف و اسلحوں کے منہ کھول دیے گئے، اب گولیوں کی بوچھاڑ ہے۔ اب اس حضور کے غلام نے قدم اس کے ڈگمگائے نہیں، بلکہ چلتے گولیوں کے سامنے سینہ تان کے وہ کھڑا ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ اپنی جان بھی اس بات پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ بدلے میں مجھ محمد عربی کی جھلک ان کو نصیب ہو جائے۔ اب بتاؤ جی یہ چیز تو ہم نے خود دیکھی۔ سادوکی میں ایک جوان لڑکا لبیک کا، جب اس نے گولی لگی سینہ سے گولی آر پار کر گئی، خون بہہ چکا تھا، اس وقت لڑکوں نے اس کو اٹھایا تو اس کے چہرے کے اوپر نہ کوئی درد کا اظہار اور نہ کوئی اور بات، جاتے جاتے مسکرا کے وہ یہ نعرہ لگا رہا تھا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اب ہم نے اس سے پوچھا کہ جناب آپ کو درد نہیں ہو رہی؟ تو کو پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا درد نہیں ہو رہی لیکن خدا کی قسم آقا و مولا کی زیارت ضرور ہو رہی ہے۔ پھر آقا و مولا نے جو خود جو بشارت سنائی، ایک اور موقع پر آقا و مولا نے مبارکباد دی صحابہ کو، حضور نے فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو ایمان کی، اور پھر آقا و مولا نے 7 مرتبہ مبارک دی۔ حضور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ 7 مرتبہ مبارکباد کس کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا یہ میرے وہ غلام ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ چاشنی ہے اور یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے آج تحریک لبیک اور حضور کے یہ غلام یہ پورے سینہ تان کے ہم لوگ کھڑے ہیں۔ تو اس لیے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے آپ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہوں گے نا جی انشاءاللہ۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو کتنا نوازتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں ابھی بھی جو علامہ صاحب بیان فرما رہے سن، تو آپ نے کہا کہ کعبے کے اندر جانے والوں کو وہ عزت نہیں ملی جو ویل چیئر پہ بیٹھنے والے بابے کو مل گئی، جو ویل چیئر پہ بیٹھنے والے جو امیر المجاہدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی۔ تو یہ عزتیں، یہ رفتیں، یہ بلندیاں اور یہ چمک اگر ہے تو یہ وجہ یہی ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ممتاز قادری صاحب آپ نہ ہی تو شیخ القرآن ہیں، نہ آپ شیخ الحدیث، نہ آپ عالم دین، نہ آپ مناظر اسلام، نہ آپ مفتی اسلام، نہ آپ حافظ، نہ آپ قاری۔ ممتاز قادری صاحب 5ویں گریڈ کے پولیس کے کانسٹیبل ہیں۔ میں چونکہ خود پولیس میں رہا اس لیے مجھے یہ پتہ ہے کہ جو کانسٹیبل سپاہی ہوتا ہے اس کی کتنی ایک اوقات ہوتی ہے۔ 5ویں گریڈ کے کانسٹیبل ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو تنخواہ ہے وہ ان کی 20,000 بھی نہیں تھی۔ دوسرے محلے میں جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا،
لیکن آقا و مولا کی عزت ناموس کے اوپر انہوں نے پہرا دیا. 27 گولیاں ماری. کتنی گولیاں ماری جی؟ ہاں، وقت کے گستاخ گورنر شیطان تاثیر کو. اب زیادہ سے زیادہ جو 27 گولیاں چلنے کا جو وقت درکار ہے نا، ایس ایم جی کا جو انہوں نے برسٹ مارا، زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ کے اندر آپ نے 27 گولیاں ماری. اب 5 سیکنڈ آقا و مولا کی عزت ناموس پر پہرا دیا. امیر المجاہدین فرماتے سن کہ پوری زندگی کے سجدے انسان کو اس مقام تک نہیں لے کے جا سکتے جہاں تک حضور کی عزت ناموس کے اندر گزرنے والا ایک سانس، ایک لمحہ انسان کو لے جاتا. اب 5 سیکنڈ آقا و مولا کی عزت ناموس پر پہرا دیا. ہم جتنے لوگ بیٹھے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہماری عمر کتنے سیکنڈ ہے، نہ جانے کتنے لاکھوں کتنے ہزاروں سیکنڈ گزار کے ہم ادھر بیٹھے. اب 5 سیکنڈ آقا و مولا کی عزت ناموس پر پہرا دیا. اس کے بعد آپ کو کڑی لگی، تھانہ ہوا، اڈیالہ کی جیل میں چلے گئے. اس وقت ایک شخص اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہنے والا، اس نے 6 گھنٹے تقریر کی ممتاز قادری صاحب کے خلاف. 13 گھنٹے، چلو 13 آج بھی نیٹ کے اوپر میرے خیال میں موجود ہے یوٹیوب پہ جی. تو 13 گھنٹے اس نے تقریر کی ممتاز قادری صاحب کے خلاف. کیوں کہ کینیڈا کے ڈالر جب پاؤنڈ لگے، 13 گھنٹے کے قریب تقریر ہوئی ممتاز قادری صاحب کے خلاف. اس نے اس چیزوں کے دلائلوں کے انبار لگائے، بڑے اس نے جناب بجھتے دی. اس کہا جی ممتاز قادری جو ہے یہ تو قاتل ہے، اس نے تو قانون جون سا ہے وہ ہاتھ میں لیا، اس نے تو بندہ مار دیا. اب ایک پنڈی کے مفتی صاحب گئے ملاقات آستے اور جا کے بڑے پریشان حال عرض کی، جناب آپ تو جیل میں بیٹھے ہوئے آرام سکون سے، تو باہر تو نیا فتنہ اٹھ گیا، ایک بہت بڑا مولوی ہے، اس نے آپ کے خلاف 13 گھنٹے تقریر کی ہے اور وہ آپ کے خلاف یہ بکواس کرتا ہے کہ ممتاز قادری تو قاتل ہے، اس نے تو بندہ مار دیا، اس نے قانون ہاتھ میں لیا. لوگوں کے جو ذہن ہے وہ اتنے متعامل ہیں کوئی نہیں. تو آپ نہ آگے سے مسکرائے. سنیں جی، یہ ہے وہ عشق جو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. اب 5 سیکنڈ آقا و مولا کی عزت پہ پہرا دیا. بدلے میں فرمایا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ مفتی صاحب آپ ایسے پریشان ہو گئے. آپ نے فرمایا وہ ایک مولوی نہیں بلکہ پوری دنیا مجھ اکیلے تن تنہا ممتاز قادری کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے، سارے لوگ یک زبان ہو کے یہ کہیں ممتاز قادری تو قاتل، تو نے قانون ہاتھ میں لیا. آپ نے فرمایا میں ان کو ایک لمحے کے اندر جھٹلا دوں گا. مفتی صاحب تعجب میں آ گئے. انہوں نے کہا جناب اتنی بڑی بات، کوئی ہے آپ کے پاس کوئی دلیل، کوئی نشانی؟ تو سنو جی آپ نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میں ممتاز حسین قادری اگر میں قاتل ہوتا، یہ نوازتے ہیں آقا و مولا اس طرح. آپ نے فرمایا کہ سنو، اگر میں ممتاز حسین قادری اگر میں قاتل ہوتا، اگر میں نے قانون ہاتھ میں لیا ہوتا تو رب کعبہ کی عزت کی قسم اڈیالہ کی جیل میں 1 ہفتے کے اندر آقا و مولا مجھ ممتاز حسین قادری کو 5 مرتبہ آ کر اپنی زیارت نہ کرواتے. 5 سیکنڈ پہرا دیا. بدلے میں آقا و مولا نے 1 ہفتے کے اندر جاگتی آنکھوں کے ساتھ 5 مرتبہ اپنی زیارت کرائی. دنیا تو گئے 70 لاکھ سے زائد بندے آپ کے جنازے میں بھیجے. پھر اب پوری زندگی آپ ممتاز پوری دنیا میں ہوتی رہے گی. قیامت والے دن بھی خدا کی قسم ممتاز قادری کی شان جو ہے وہ نرالی ہوگی. اب یہاں جو بات سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ بتاؤ جی ممتاز قادری صاحب نے اگر گستاخ رسول کو گولی ماری تو کوئی دین کے اوپر انہوں نے احسان تو نہیں کیا نا. آقا و مولا حضور علیہ السلام نے اس سے پہلے بھی جب انہوں نے گولی ماری واصل جہنم کیا گستاخ کو، آقا و مولا اس سے پہلے بھی مجھے آپ کو ممتاز قادری کو نواز چکے ہیں کہ نہیں چکے جی؟ ہر ایک انسان، ہم نہیں، اگر کوئی کافر بھی ہے نا، خدا کی قسم سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اگر ہم صحیح سلامت ہیں تو یہ فقط آقا و مولا کے نعلین کا صدقہ ہے. آقا و مولا تو پہلے ہمیں اتنا نواز چکے. ممتاز قادری کو ہمیں سب کو ایک ایک سانس جو ہے اگر ہماری شکلیں بھی سلامت ہیں تو یہ بھی حضور کی غلامی کا صدقہ، حضور کے نعلین کا صدقہ. اتنا کچھ نواز دیا. لیکن پھر جب ممتاز قادری صاحب نے 5 سیکنڈ حضور کی عزت پہ پہرا دیا، بدلے میں آقا و مولا نے پہلے ہفتے کے اندر جاگتی آنکھوں کے ساتھ 5 مرتبہ زیارت کرائی اور اتنا نوازا صرف 5 سیکنڈ کے عوض اتنا نوازا. اسی پر گئے میرے مجاہدین دے کو، ہم نے جا کے عرض کی حضرت ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آئی. امتی ہے، امتی کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنے نبی کی عزت پہ پہرا دے. اگر گستاخ رسول کو مارا تو اس سے زیادہ آقا و مولا نے اس سے پہلے جو ان کو نواز چکے تھے. تو پھر حضرت امیر مجاہدین نے قلم اٹھایا، آپ نے شعر فرمایا. آپ نے فرمایا کہ آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو، اور منگتا تو رہا منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جن کو ہماری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے
یہی پیغام ہم آپ کو دینے آئے. یہ ملکوں کے ڈیروں پر اور جناب چودھریوں کے پاس اور بنی گالا اور جاتی عمرہ سیکریٹریٹ اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں ہے. در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے اور بھیک لینے مدینے چلے جائیے. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. اب یہی وہ بات تھی کہ امیر المجاہدین آپ مسکراندے سن, آپ کو فرماندے سن کہ جب ہم حضور کی عقیدہ ختم نبوت کے لیے نکلے, آج جب ہم لبیک والے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے نکل آئے تو لوگ یہ کہتے ہیں جی مولویوں کا جو حلوہ ہے یہ تو خطرے میں پڑ گیا. حلوے سے مطلقاً مراد ہے سارا جو رزق ہے, جو ہمیں یہ سارا کچھ مل رہا. تو آپ فرماندے سن کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں جی مولویوں کا حلوہ جو ہے یہ خطرے میں پڑ گیا, ان کے پیسے خطرے میں پڑ گئے, یہ اس لیے آگے. آپ فرماندے سن کہ یہ پوری دنیا تے نہ تو پیو بھی مل جانا, قیامت تک یہ مولویوں کا حلوہ نہیں پان کر سکتے, کیونکہ یہ خیرات براہ راست مدینہ پاک سے لگی ہوئی ہے. کیونکہ آقا و مولا نے خود جو فرمایا, حضور نے فرمایا کہ مجھ محمد عربی کے دست اقدس کے اوپر تمام کائنات کے خزانوں کی چابیاں اور کنجیاں رکھ دی گئی. اب بانٹنے والے آقا و مولا حضور علیہ السلام خود ہیں, تقسیم کرنے والے آقا و مولا حضور علیہ السلام خود ہیں. تو پھر آپ فرماندے سن یہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جناب حلوے میں خطرہ پڑ گیا, تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک لاٹھی کے ساتھ سب کو ہانکا نہیں جا سکتا. اب ایک لاٹھی کے ساتھ سارے مولویوں کو ہانکا جائے گا, یا ایک اینک کے ساتھ ایک زاویے کے ساتھ سب کو دیکھا جائے گا. اصل میں یہ جو اوپر بیٹھے نا, یہ ہلے تھے ان مولویوں سے جو ایک چائے کی پیالی کے اوپر بک گئے. یہ ہلے تھے ان مولویوں سے جو ایک وزارت کی کرسی کے اوپر جنہوں نے ایمان کے سودے کر دیے. یہ ہلے تھے ان مولویوں سے جو 1-2 لاکھ کی گرانٹ کے اوپر بک گئے. یہ ہلے تھے ان مولویوں سے جو ایک حکومتی وزارت یا ایک حکومتی عہدہ کرسی دینے کی وجہ سے وہ بک گئے. آج دیکھو جی, بندہ ہو بھی شیخ الحدیث اور اپنے آپ کو وہ پیر بھی کہے, سنی بھی ہو, حنفی بھی ہو, بریلوی بھی ہو بھی وہ قادری, ٹھیک ہے, تو پھر وہ یہ کہے جی مجھے تو سارے کا سارا دین جو انسا ہے وہ عمران خان میں نظر آتا ہے. مذہبی امور کے ہمارے جو وزیر صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی عمران خان سے بڑا آج تک ملک پاکستان کی تاریخ میں نظام مصطفیٰ کا دائی, نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. ہم نے کہا آپ پہ بھی لعنت اور آپ کی کرسی پہ بھی لعنت. آپ کرسی کی حوث, اقتدار کی لالچ میں آپ اتنے اندھے ہو گئے کہ آپ کو شاہ احمد نورانی صاحب کی بھی صورت یاد نہیں رہی. آپ اتنے اندھے ہو گئے کہ آپ کو حضرت عبدالستار خان نیازی صاحب کا چمکتا چہرہ بھی بھول گیا. آج آپ کو سارے کا سارا دین نظر آیا تو عمران خان میں نظر آیا. ہم ایسے مولویوں کے ماننے والے نہیں. ہم جن مولویوں کے ماننے والے ان کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی. حضرت فرماتے سن کہ آج لوگوں نے دین کو بتاؤ کہ آج اگر ان کو وزارت ملی ہے کس کی وجہ سے ملی ہے؟ دین کی وجہ سے ملی ہے نا. اسی وجہ سے کہ ان کے مریدین ہیں اور وہ جناب ایک پیر صاحب ہیں, حضرت صاحب ہیں, ان کے جناب اپنے شاگردوں کی ایک تعداد ہے, مدرسے. آج حضور کی صدقے سے ہم سب کو اس سے ملے. عزت کرسی پا جانے کے بعد بندہ اسلام کے اوپر ہی پڑ جائے, یا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے جو دشمن ہے. حضور نے فرمایا کہ جس انسان نے کسی بد مذہب کی توقیر بجا لائی, یہاں گستاخان رسول کی بات نہیں ہو رہی, بد مذہب جو آپ کو علماء کرام کہتے ہیں نا کہ بد مذہبوں کے پاس نہ جائیں, ان کو نہ سنیں, ان کے ساتھ جھپے نہ لگائیں. حضور نے فرمایا کہ جس انسان نے کسی بد مذہب کی توقیر بجا لائی, اس کی عزت کی. حضور نے فرمایا کہ اس نے اسلام کی عمارت ڈھانے میں اعانت کی ہے. صحابہ تو وہ تھے کہ خدا کی قسم صحابہ اپنے لباس جو ہے نا کپڑے مشرکین نہیں بلکہ مشرکینوں کے گھروں کے ساتھ بھی وہ مسخ نہیں ہونے دیتے تھے. حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی بد مذہب کو پاؤ تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اس کے منہ کے سامنے اس کے ساتھ سختی کے الفاظ کے ساتھ پیش آؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہر بد مذہب کو اپنا دشمن رکھتا ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک بد مذہب بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو پل صراط تو صحیح سلامت گزر جائے. ہر ایک بد مذہب پل صراط سے کٹ کٹ کر مکھی اور ہڈیوں کی مانند وہ جناب دوزخ کے گڑھے میں گرے گا. تو ہم ماننے والے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے. امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ آج لوگوں نے دین کو کھانے پینے کا نام بنا لیا. علماء کرام تشریف فرمائیں, اللہ نے نبوت کے 13 سال مکی دور, اس کے بعد 7 ہجری میں 20 سالوں کے بعد خیبر کا مارکہ جو ہے وہ فتح ہوا. خیبر کا یہ وہ علاقہ تھا جہاں سرسبز و شاداب باغات تھے کھجوروں کے. 20 سال صحابہ نے اس حال میں گزارے کہ جدو بدر راستے گئے نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کئی صحابہ ایسے تھے جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی بھی نہیں تھی. 8 صحابہ کے ہاتھ میں تلواریں ہیں, 297 صحابہ بغیر تلواروں کے ہیں, زرے نہیں, ڈھالے نہیں. لیکن جب عشق مصطفیٰ سینے کے اندر ہو تو پھر بتاؤ بغیر جوتیوں کے صحابہ نے پورا کفر ڈھایا کہ نہ ڈھایا جی؟ ٹھیک.
تو اب جدو خیبر دا مارکا فتح ہوا 20 سالوں کے بعد جب صحابہ کھجوریں کھانے لگے نا تازی، تو صحابہ نے فرمایا کہ آج 20 سالوں کے بعد ہم نے تازہ کھجوریں پیٹ بھر کے کھائی ہیں. تازہ کھجوریں صحابہ نے فرمایا کہ آج ہم نے 20 سالوں کے بعد پیٹ بھر کے کھائی ہیں. اور 20 سال جس طرح گزرے، آقا و مولا کا ایک فرمان عالی شان ہے. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا صحابہ نے بتاؤ اپنے باپ دادا کا وطن نہیں چھوڑا، اپنے بھرے ہوئے گھر بار نہیں چھوڑے، بیوی بیٹھی ہے اس کو بتا دیا کہ آقا و مولا کا حکم آ رہا ہے، ہم ہمیشہ کے لیے مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے، جانا ہے تو ٹھیک ہے. بیوی چلی تو ساتھ لے لیا ہمراہ، نہیں چلی تو نہ بیوی دیکھی، نہ ماں باپ دیکھے، نہ بیوی بچے دیکھے، نہ بھرا ہوا گھر بار دیکھا، نہ اپنے باغات دیکھے، نہ اپنی زمینیں دیکھی. کسی ایک صحابی نے یہ عرض نہیں کی کہ یا رسول اللہ آپ جائیں تو مجھے 2 دن کا وقت دیں، میں اپنی زمین اونے پونے کر کے بیچ آتا ہوں. ہر صحابہ جو ان سے ہیں وہ بالکل خالی ہاتھ چلے. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ حضور کی غلامی کی برکت سے بس حضور کی غلامی ہمارے لیے کافی ہے. مقام فقر کتنا بلند ہے بادشاہی سے، لیکن روش میں اگر گدائی ہو تو پھر کیا کہیں گے ہم جن کے ماننے والے. بس بعد میں ختم کرتا ہوں، سمیٹ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، آپ وہ ہستی ہیں کہ 1.5 مرلے کے زمین، 1.5 مرلے کے مکان کے اندر آپ نے پوری زندگی گزاری. اور امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت سے رب نے جو 1.5 مرلے کے مکان کے اندر بٹھا کر کام لیا، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جاگیرداروں سرمایہ داروں سے بھی وہ کام نہیں لیا. اب جب انگریزوں نے دیکھا نا، انگریز و کافر ہمیشہ سے مال سے مسلمانوں کو آزمانے اور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. جب انگریزوں نے دیکھا، انگریزوں نے کہا کہ جناب 1.5 مرلے کے مکان میں ہیں اور بہت بڑی بڑی بھاری گاڑیاں بھی نہیں، مریدوں کی لائنیں بھی نہیں، تعویذ گنڈے والا بھی کام کوئی نہیں، تو ان کو جا کے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. کافر آئے بستے بھر کے، اور 1 نہیں 2 نہیں کئی 100 مربع زمین کی رجسٹریاں ہمراہ لے کر آئے. انہوں نے کہا جناب جی آپ لے لیں، اور آپ نے آگے سے فرمایا کہ مجھ احمد رضا سے چاہتے کیا ہو. تو انگریز کافر وقت کے حاکم کہنے لگے کہ جناب آپ کچھ ہماری بھی مدح سرائی کریں، مسلمانوں کو کوئی انگریزوں کی نقش قدم پہ چلنے کے لیے کوئی ہماری غلامی کا بھی تو درس دیں مسلمانوں کو. آپ یہ لے لیں، اس کی جگہ کوئی آپ کو وزارت چاہیے، کوئی حکمرانی چاہیے، کوئی کرسی چاہیے، ہم وہ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار. سنو جی اعلیٰ حضرت، پھر اس لیے آج بھی آپ کے نام کے نعرے لگتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ کافروں یہ 100 مربع زمین نہیں بلکہ پوری ہندوستان کی زمین تو مجھ احمد رضا کے نام کرو. پھر ہندوستان سے لے کر انگلستان تک، پھر پوری دنیا کی بادشاہت تو مجھ احمد رضا کے قدموں پہ آ کے نچھاور کر دو. لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم، احمد رضا ایک لمحے کے لیے بھی آقا و مولا کے دین کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. یہ ہے جی ہمارے بزرگ حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ دے پیر و مرشد ہیں حضرت حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ عالم خواجہ صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گلار شریف والے. تو آپ کے پاس نا ایک مرید آیا انگلینڈ تو تازہ آندے نا جناب وہ نال گڈی لائے ہوا ہے، بالکل نئی قیمتی ترین گاڑی تھی 0 میٹر، نال چابی بھی تے کاغذات بھی. پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ جناب یہ چابی آپ کی ہے، یہ کاغذ آپ لے لیں، گاڑی آپ کا سفر بھی ہے، تو پیرو تسی یہ گڈی لے لو تو بس ساڑھے آستے دعا کرو. پیران نے کہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہم اتنے مہنگے طائف نہیں لیتے، تو تسی اس طرح کرو، تسی گڈی بھی لے جاؤ تے چابی کاغذات لے جاؤ، اسی تانوں دعا کریں گے تواڈے واسطے. اس بندے نے یہ سمجھا کہ دنیاوی جیسے روایتی پیر ہیں، اس کے پیران دا اندر دل ہے تو اتو ایویں اتو کہہ رہے ہیں پیر صاحب. اس نے پھر کہا، پیر صاحب نے پھر فرمایا، پھر وہ جانتے نے اس کا نہیں بس ٹھیک ہے پیر صاحب آپ یہ رکھیں تو میں جا رہا ہوں، بس آپ دعا کیجئے گا. پیر صاحب نے کیا کیا کہ پیر صاحب نے جون سے ہے نا اپنے ایک خادم کو آپ نے فرمایا کہ یہ کاغذ لے لیں اور یہ چابی لے لیں، اور جا کے فلاں حلیے کا بندہ جا رہا ہے اس کو آپ یہ کاغذ اور چابی دے دیں. اس نے دسو کہ پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گڈی نصیب کرے، اسی یہ گڈیاں تے چیزاں نہیں لیندے، اسی اللہ دے رسول دا کام کر رہے ہیں، تو ہم بس وہاں سے ہماری خیرات لگی ہے، فقیر بندے ہیں، فقر میں زندگی گزار رہے ہیں، تو گڈی تسی لے جاؤ. اس بندے کو جب خادم نے دیے نا جناب چابی تے کاغذ بھی تنال، اس کے بھی یہ گڈی لے جاؤ، پیر صاحب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نصیب کرے. تو بندہ غصے میں آ گیا، بندہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے جی پیرا کی نہیں ضرورت ہے نہ صحیح، لیکن جا کے دسو پیرانو کہ تانوں ساڑھا جہاں مرید کوئی نہیں ملنا. تو جدو خادم آیا نا پیران دے کول تو پیر مسکرائے، پیران نے فرمایا اس نے جا کے دسو کہ پوری دنیا جا کے پھر تینوں ساڑھے جہاں پیر بھی کوئی نہیں لبنا. یہی خوشبو بریلی کے حجرے سے وہاں سے چلتی آئے میرے مجاہدین کے پاس. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا آج ہمارا نہیں کوئی بیگانے بھی ہیں، مسلمان نہیں کوئی کافر بھی ہے،
خدا کی قسم امیر المجاہدین کے اوپر کوئی بندہ 1 روپے کی وجہ سے انگلی نہیں اٹھا سکتا. آپ نے فرمایا کہ قیامت تک ہمارے اوپر کوئی 1 روپے کی وجہ سے انگلی نہیں اٹھا سکتا. تو اس واسطے آپ فرماندے سن کہ اج ساڈے نال کھلو جاؤ, کل تانوں ساڈے جہا بھی کوئی نہیں لبنا. تو آج لبیک کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ کی اوپر جتنی بھی ہماری یہی برکت ہے آپ کی اولاد میں, نہ آپ کی اولاد بکی, نہ آپ کی قیادت بکی, اور نہ 10 سال کا تحریک لبیک کا کارکن بکا. لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم جذباتی ہیں, ادھے تو زیادہ پاگل. ہم کہتے ہیں ہم پورے پاگل ہیں عشق مصطفیٰ میں. ہم سارے تانے اپنے سینوں کے ساتھ لگانے کے لیے جو ان سے ہیں وہ راضی ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے, ہم لبیک والوں کو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حضور کے دین کے غدار ہیں. ہمیں لوگ جذباتی بھی کہہ سکتے ہیں, انتہا پسند بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن دین دا غدار سانو کوئی نہیں کہہ سکتا, ٹھیک ہے. تو آخر یہ مورخ تو یہ بات تو لکھے گا نا ایک دن کہ جس دور میں 1000 کے اوپر لوگ جھوٹے حلف اٹھا کر ممتاز قادری کے قاتل جماعت کا ساتھ دے رہے تھے, جس دور میں ایک ایک گٹر کے ڈھکنے کے اوپر لوگ ایمانوں کے سودے کر رہے تھے, اور جس دور میں لوگ ایک ایک گرانٹ کے پیچھے منکرین ختم نبوت کے حامیوں کے جناب ان کی حمایت اور ان کو ووٹ دے رہے تھے, اس دور میں ایک جماعت تھی تحریک لبیک یا رسول اللہ, کہ جس کے 10 سال کا کارکن بھی بڑے سے بڑا سرمایہ دار جاگیردار جو ہے وہ نہ خرید سکا. ایسی بات ہے جی. تو اس لیے آپ لوگوں نے جرت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا جی انشاءاللہ. باقی آقا و مولا کی اطاعت اتنی آج تک ہمارے صاف فرمان حسن کے خدا کی قسم آج تک نہ کبھی آپ نے سنا ہوگا, کسی نے سنا تو وہ بھی مجمع میں کھڑا ہو کے کہہ دے, آج تک کبھی مولوی بھوکا نہیں مرا, آج تک کبھی مولوی بھوکا نہیں مرا. آج بھی لکھاں روپے تنخواہ لینے والے وہ تنگ نے, لیکن ہم 10,000 12,000 روپے لینے والے ہم تنگ دست کوئی نہیں ہے. حضور کے نلین کا صدقہ ہے نا جی. ہاں تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگاں بچ رنگے دے. ہم آپ کے سامنے بیٹھے, کوئی پہلی مرتبہ تو ادھر آئے کوئی نہیں. دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے. آپ لوگ بھی مزاج بدلیں, یہ جو سے ہے نا یہ چسکے اور یہ جو سے نعت خواہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا 23 جلد فتاوی رضویہ 724 نمبر صفحہ, آپ نے فرمایا کہ جو مولوی جو پی جو نعت خواہ حضور کا دین بیان کرن دے پیسے مکے پیسے لوے, آپ نے فرمایا کہ اس کا پیسہ لینا حرام, اس کو پیسہ دینا بھی حرام, اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کا سماعت کرنا بھی حرام ہے. آج تک کوئی دنیا میں ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کبھی تقریر کا کسی کو 1 روپیہ کا بھی کہا. یہ تو بہت بڑی بات ہے. کسی نے اسی اشارتاً کنایتاً اسی یہ بھی گل کیتی ہے کہ جناب ہم پہ جلم سے آ رہے 150 روپے پیٹرول ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا ہماری بات, تو اور خرچہ بھی ہے وقت بھی ہے. نہیں, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جو مولوی جیب سے آقا و مولا کے دین کے لیے پیٹرول نہیں لگا سکتا, خدا کی قسم وقت آنے پر وہ دین کے لیے اپنا خون کا نذرانہ بھی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, تو بس یہاں وہ بات ختم ہے. آپ لوگ اس پہ کوئی پریشانی نہ ہو. اگر 1-2 پرچے کٹ بھی گئے تو لوگوں کی زمینوں کی وجہ سے نہیں پرچے کاٹے جاتے. میں اس مرتبہ بھی جب, بلکہ وہ ہمارے یہاں بھائی بیٹھے ہیں, ان کا چلو میں نام نہیں لیتا, کہ وہ ایجنسی والے پہ پولیس کے یہاں وہ مجھے جب لینے آئے ڈیالہ کی جیل میں, تو ان کو پاؤں میں ان کا وہ موچ بھی آئی ہوئی تھی بڑی مشکل سے. 1 دن پہلے, بڑی سے 1 دن پہلے میں رہا ہوا. آپ یقین کریں کہ جیسے میں وہاں سے رہا ہوا اور میں وہ بڑے گیٹ مین گیٹ سے میں باہر نکلا, میں ادھر ہی مڑ گیا مین گیٹ کی طرف, اور پھر میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی. میں کہا یا اللہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے جتنے ماہ گزرے, یہ دن اور راتیں, یہ گزری ہوئی وقت, یہ تیری بارگاہ میں قبول ہیں کہ نہیں, مجھے تو اس چیز کا نہیں پتا. لیکن اس کے بدلے میں میری ایک دعا ہے کہ یا اللہ 1 نہیں 2 نہیں, ہر بار ادھر جون سے ہے نا جیل میں آنے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن یا اللہ صرف اور صرف ایک دعا ہے کہ جو میں نے قید کاٹی تجھے تیرے حبیب کا واسطہ, کہ مجھے بھی اور میری نسلوں کو بھی, اگر ہمیں زندگی میں دوبارہ کبھی جیل میں ہم آئیں تو صرف اور صرف تو اپنے حبیب کی عزت ناموس کے لیے ہمیں لے کر آئیں. نہیں تو لوگوں کے اوپر چلتے چلتے جھوٹے پرچے نہیں ہو جاندے جی. ٹھیک ہے, چلتے چلتے ان کے اوپر جو سی ہے وہ منشیات ڈالی جا سکتی ہے, اور بہت سے معاملات ہیں. تو اس لیے بس بات ختم ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارے پاس بھی آتے ہیں تھانے دار, ہمارے پاس بھی پولیس والے آتے ہیں. ابھی تقریباً ہفتہ پہلے ایک اور پرچہ تھا, اس میں انہوں نے مجھے بھیج دیا وارنٹ, اس میں انہوں نے مجھے اشتہاری کر دیا. ابھی تقریباً 4 دن پہلے پھر ایک تھانے دینے سے فون آ گیا, انہوں نے کہا جی ایک اور پرچہ ہے. الحمدللہ اتنے پرچے ہیں کہ پرچوں کی تعداد کا نہیں پتا. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جن کے نام کے پرچے کٹے مالک جانے اور پرچے کے جانے. ہمارا کام یہی ہے کہ ہم حضور کے دین کا کام کریں. تو اس واسطے جب تواڈے کول بھی پولیس والا کوئی آئے تو تسی پوری گل کریا کرو. آپ ان کو یہ کہا کریں, وہ آپ کو یہی کہتا ہے نا جناب آپ پہ پرچہ کاٹ دیا جائے گا, تسی لبیک دا کام چھاڑ دو, دین کا کام چھوڑ دیں. تو پھر بتاؤ کہ آپ پرچہ کٹوانے کے لیے تیار ہیں یا لبیک کا کام چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟
پرچہ کٹوانے کے لیے تیار ہے نا. تو تسی یہ گل تے پولیس والے نوں کریا کرو کہ بابا اگر ہم تمہیں یہ بات کہیں جو بات اب ہمارے پاس لے کر آئے حکومت کا پیغام، اگر ہم مولوی آپ کو یہ بات کہیں کہ آپ کے سروس کارڈ کے اوپر یا آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر جو آپ کے باپ کا نام لکھا ہے، اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ آپ اپنے باپ کا نام کاٹ کر کسی اور مرد کا نام لکھ دیں، نہیں تو آپ پہ پرچہ کاٹ دیا جائے گا. تو جی اگر اس کے اندر ہویا نا حلال دا بال، تو وہ یہ کہے کہ نہیں جی میں باپ کا نام ایک پرچے کے لیے چھوڑ دوں، تو اگر تم ایک پرچے کے پیچھے اپنے تو پیو دا نام نہیں چھڑ سکتا، تو ہم لبیک والے ایک پرچے کے پیچھے آقا و مولا کا دامن مصطفیٰ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ ٹھیک. تو بس اس امید کے ساتھ اور اس وعدے کے ساتھ بات ختم ہے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، آقا و مولا کی غلامی کے آداب نہ جانے پائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخری چلنے والی سانس تک آقا و مولا کی غلامی عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کا دین اور آپ کا نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لبیک 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 یا رسول یا رسول اللہ لبیک 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 یا تمام احباب تشریف رکھیں. حضرت مولانا